بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا لیکن وہ دونوں بھی جنتی ہوں گے۔ یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قاتل کو توبہ کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دو لوگوں پر، دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنسے گا جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا لیکن وہ دونوں بھی جنتی ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی سزا یہ بتلائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو، کسی شخص کو ناحق قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو لوگ ایسے ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا لیکن وہ دونوں ہی جنت میں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص مسلمان تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جس کافر نے، قاتل نے اس مسلمان کو شہید کیا، قتل کیا، چند دنوں بعد یا چند مہینوں بعد یا چند سالوں بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی اور وہ بھی مسلمان ہو گیا اور وہ بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ تو گویا کہ دونوں بھی شہید ہو گئے اور دونوں ہی جنتی بن گئے، جبکہ ان میں سے ایک قاتل تھا اور دوسرا مقتول تھا۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنسے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہنسنا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کلام کرنا یعنی بات کرنا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ غصہ ہونا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے خوش ہونا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رحمت کرنا، تو یہ تمام اللہ کی صفات ہے، اور انہی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ ہنسنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے جس طرح اللہ بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے جس طرح اللہ غصہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، ہمیں بس ان پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہے کہ ہنسنا، غضبناک ہونا، رحمت کرنا یا اسی طرح خوش ہونا، یہ اللہ کی صفات ہے۔ نہ تو ہم ان کا انکار کریں گے، نہ ہی اس میں تعویل کریں گے، بلکہ بس اسی پر ایمان لائیں گے بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی کیفیت کے۔ دوسری چیز اس حدیث سے جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ توبہ کرنا واجب ہے، گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ بندے کے لیے، انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے، گرچہ کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، گرچہ کہ ہم نے گناہوں میں کتنی ہی زیادتیاں کیوں نہ کی ہو، اگرچہ کہ ہم نے گناہوں میں کتنا ہی تجاوز اور حد سے زیادہ آگے کیوں نہ بڑھ گئے ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کرے گا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔
اور توبہ کے شروط میں سے کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے توبہ کرے، اور اسی طرح گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ظاہر کرے۔ اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام استغفار ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگے۔ اسی طرح تیسری چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان میں کے دونوں شخص جنتی ہے، کیونکہ دونوں بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو شہید کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ دنیا میں انسان زندگی بھر اگر نیکی کے کام کر لے، اچھائی کے کام، بھلائی کے کام، خیر کے کام کر لے، مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن آخر میں مرنے سے پہلے اگر اس نے کفر کر لیا، مرنے سے پہلے اللہ کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا، تو یاد رکھیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گرچہ کہ پوری زندگی اس نے بھلائی میں، نیکی میں، ایمان کی حالت میں گزاری، لیکن خاتمہ اس کا کس پر ہوا؟ کفر پر ہوا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن بالمقابل ایک شخص ہے جس نے پوری زندگی کفر میں، شرک میں گزاری، بدعتوں میں گزاری، اللہ کی نافرمانی میں گزاری، لیکن آخری وقت میں اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اور اپنی زندگی کو آخری مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہمارا خاتمہ اگر ایمان اور اسلام پر ہوگا ہمارا ٹھکانہ جنت، اگر ہمارا خاتمہ یعنی ہماری موت کفر پر، شرک پر ہوگی تو گویا کہ ٹھکانہ جہنم۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، خاتمہ بالخیر کی دعا سکھلائی ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمیں موت دے اسلام اور ایمان پر موت دے۔ اور اسی طرح جو دوسری دعا ہے کہ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے حسن خاتمہ طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز جو اس حدیث سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ایک شخص تھا جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا، جو کہ کافر بھی تھا، قاتل بھی تھا، لیکن اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی، توبہ کیا، اسلام لایا اور اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، یعنی 99 قتل کیے، اور اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ سب سے بڑے عالم کے بارے میں مجھے بتلاؤ، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اسے ایک راہب اور پادری کی طرف رہنمائی کی، وہ اس پادری کے پاس گیا اور پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، اللہ تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب تعداد اور گنتی کتنی ہو گئی؟ 100 کی گنتی پوری ہو گئی، 100 لوگوں کا وہ قاتل بن گیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی عالم کے بارے میں بتلاؤ جو کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم ہو۔ لوگوں نے اسے ایک عالم کی طرف رہنمائی کی، وہ اس عالم کے پاس گیا اور پوچھا کہ میرے لیے توبہ ہے، کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ اللہ تو ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر عالم نے اس سے کہا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پر چند لوگ ہیں جو نیکوکار ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر۔ چنانچہ وہ اس بدکار بستی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی بستی کے لیے سفر باندھا، اور سفر ہی میں تھا، آدھا رستہ طے کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آدھے رستے ہی میں موت دے دی۔ اب چنانچہ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح کو لینے کے لیے، اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح کو لینے کے لیے، اور وہ دونوں لڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ خالصتاً اللہ کے سامنے توبہ کیا ہے اور نیکوکاروں کی بستی میں جا رہا ہے، اس لیے یہ رحمت کا حقدار ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں،
اس نے کبھی بھلائی کیا ہی نہیں، 100 لوگوں کا قتل کر دیا تو یہ عذاب کا مستحق ہے۔ دونوں لڑنے لگے کہ اسی اثنا میں ایک انسانی شکل میں فرشتہ رونما ہوا، اور ان لوگوں نے یعنی رحمت کے فرشتوں نے، عذاب کے فرشتوں نے اس آدمی کو، اس فرشتے کو کیا کیا؟ حکم بنا لیا کہ تم ہمارا فیصلہ کرو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مسافت کو ناپا جائے اور دیکھا جائے کہ جو بندہ مرا ہے یا انتقال کر گیا ہے یہ کون سی بستی سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ نیکوکاروں کی بستی سے سب سے زیادہ قریب ہے یا بدکاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے؟ جب ناپا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ نیکوکاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس آدمی کو لے کر گئے یا اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ 99 قتل اور ایک گنتی زیادہ ہو گئی کہ 100 قتل کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کا فضل اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 قتل کرنے کے بعد اگر کسی شخص کو بخش سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے گناہ تو اس سے کم ہی ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو بخشے گا، معاف کرے گا، اور انشاءاللہ ہمارا بھی ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔